السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے سے معاشرے کے اندر نکاح وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ میں نکاح کی محفل منعقد جب کی جاتی ہے تو اس میں قاضی صاحب آتے ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، وکیل ہوتا ہے، نکاح کی مجلس باقاعدہ قائم کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے باضابطہ طور پہ نکاح کے ان دولہا اور دلہن کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں، گواہان کے نام لکھے جاتے ہیں، مہر کی مقدار کیا ہے، وہ تمام چیزیں تفصیلاً جو ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے قاضی صاحب نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن تجدید نکاح کا جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ تجدید نکاح کہتے کسے ہیں یہ جان لیجئے۔ تجدید نکاح کہتے ہیں نئے نکاح کو۔ تجدید کا معنی آتا ہے نیا، نکاح کا معنی نکاح، تو تجدید نکاح یعنی نیا نکاح کرنا۔ اور یہ نیا نکاح کب کیا جاتا ہے؟ یہ نیا نکاح اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکال دے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے کفر صادر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کفر سے تجدید ایمان کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو اپنا نکاح جو ہے نیا کرنا پڑے گا، یعنی نکاح پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو اس نکاح کو جو پھر سے کرنے کا بتایا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے، تجدید نکاح کیسے کیا جائے گا، وہ آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم جانیں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی اس میں کوئی محفل منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا معاملہ وہاں پر نہیں آئے گا، بلکہ تجدید نکاح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور اپنے سامنے چاہیں 2 گواہوں کو رکھ لیں، اور 2 گواہ اگر چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہی رکھ سکتے ہیں اگر وہ بالغ ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر 2 لڑکے نہیں ہیں تو ایک لڑکا 2 عورتیں، یعنی ایک مرد 2 عورتیں رکھ لیں۔ تو ان گواہوں کے سامنے وہ اس طریقے سے فقط جو ہے نکاح کر سکتے ہیں کہ بیوی کہہ دے کہ میں اپنے نکاح کی اجازت آپ کے لیے دیتی ہوں، شوہر کہہ دے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، کہ آپ کو اپنی نکاح میں قبول کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے اور کسی چیز کی قید نہیں ہے کہ آپ تمام تر چیزیں وہ مطلب جیسے دوسرے نکاح میں ہوتی ہیں وہ آپ سب شامل کریں، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہی طریقہ ہے سمپل کہ آپ جو ہے اپنے نکاح میں اس کو جو لینا چاہتے ہیں اس طریقے سے لے لیں، بیوی اپنے نکاح کی اجازت دے دے، آپ کہہ دیں کہ میں ان کے گواہوں کے سامنے آپ کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، تو یہ اس کا نام تجدید نکاح ہے۔ اور یہ تو کرتے رہنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ کیونکہ صبح سے لے کے شام تک بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نہ جانے انجانے میں کون سی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں جس سے ہم پہ توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح، تجدید بیعت وغیرہ لازم آتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں تجدید ایمان ہر روز کر کے لیٹنا چاہیے، تجدید نکاح وغیرہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ احتیاط کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کی eپنی مرضی ہے۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جس کا ہمیں خیال نہیں رہتا ہے کہ ان باتوں سے ہم پہ کفر لازم آئے گا، ان باتوں سے ہم پہ کفر ہوگا، اور جو ہے ہمیں تجدید ایمان، تجدید نکاح وغیرہ کرنا پڑے گا، لہذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ واللہ تعالی عالم۔